الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم صياما وسننت لكم قياما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حاضرین، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیا۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ 2 مہینے پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے لیے دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے، اور وہ دعا یقیناً آپ نے بھی مانگی ہوگی۔ رجب کے چاند نظر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ جی رمضان تک زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ جی رمضان سے پہلے موت ہمیں نہ دینا۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک رمضان والی دولت اور عطا فرما دی۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا کبھی کبھی معمول ہے تھوڑا سا چلنے کا، تو فجر کی نماز کے بعد کچھ دن پہلے میں اسی طرح چل رہا تھا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ کل صبح میں نے دیکھا کہ جس ساتھی کو میں نے دیکھا ملاقات ہوئی، اس کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ وہ مجھے واٹس ایپ آیا ہوا اس کے اوپر، مفتی صاحب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حالانکہ وہ بھی چلنے آیا تھا، اچھی بھلی ایکسرسائز کر رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر، لیکن رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ٹھیک، کتنے ساتھی تھے پچھلے رمضان میں ساتھ تھے، یا اس سے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ یہی رمضان میں بیٹھے ہوتے تھے، عبادت کر رہے ہوتے تھے۔ یہاں ایک اور ساتھی بھی بیٹھتے تھے، کیا نام، صادق صاحب، یہاں بیٹھ کے تلاوت میں نے خود ان کے ساتھ کی۔ بال صاحب بیٹھے، وہ بیٹھے، ہم بیٹھے ادھر، عصر کے بعد تلاوت کر رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ ابھی یہی کوئی 15 دن پہلے، مہینہ پہلے وہ بھی اللہ کو پہنچ گئے۔ اس سے پچھلے سال کتنے ساتھی تھے جو اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے، اللہ نے اس زندگی میں اور رمضان عطا فرما دیا ہے۔ اب کیا پتا آئندہ رمضان میں ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، یا ہم بھی ایسے ہی تھے بن چکے ہوں۔ وہ تھے، جیسے صادق صاحب تھے، وہ یہاں تلاوت کرتے تھے، اب ایسے تھے بن جائیں، اس کا کیا پتا۔ ایک کل کا پتا نہیں، پل کا پتا نہیں، رمضان تو پھر سال بعد آنا ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نبیوں کے سردار ہیں، آپ سے زیادہ اونچا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود دعائیں مانگتے تھے، اللہ جی رمضان عطا فرما دینا، اللہ جی رمضان سے پہلے موت نہ دینا۔ اب رمضان مل گیا۔ جب رمضان اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اب یہ سوچ کر عبادت کرنی چاہیے، کیا پتا آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا خدا کی قسم لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔
ذرہ ذرہ قیمتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور بابرکت مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ رمضان المبارک والا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں ہمارے ذمے لگائی ہیں جو عام دنوں میں نہیں لگائی۔ عام دنوں میں وہ عبادتیں ہمارے ذمے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں لگائی ہیں۔ وہ 2 زائد عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک تو روزہ ہے اور دوسری عبادت تراویح کی ہے۔ یہ عام دنوں میں مسنون نہیں ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اسے مسنون قرار دے دیا۔ اور قرآن مجید میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے ذمے روزے کو فرض کر دیا گیا۔ اور یہ یاد رکھنا روزہ صرف تمہارے ذمے فرض نہیں تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی اسی فرض کر دیا گیا ہے اس روزے کو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ روزہ خالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں اس میں بھی روزہ فرض تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے دور پورا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اس سے پہلے جو ادوار تھے ان میں بھی روزہ فرض۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں روزہ فرض رہا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے روزے کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا، ہمارا تھوڑا مختلف ہے۔ ان کے روزے بڑے لمبے لمبے بھی ہوتے تھے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سہولت مل گئی کہ صرف دن کا روزہ ہوگا، رات کا روزہ نہیں ہوگا، صرف دن کا روزہ۔ یہ ہمارے لیے سہولت ہے۔ تو یہ روزہ اللہ نے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا، ہمارے لیے بھی فرض کیا۔ اور جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اچھا کیا جزا دوں گا یہ بیان نہیں فرمایا، یہ فرمایا میں ہی جزا دوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں کیا جزا دوں گا، ادھر اشارہ کر دیا میں اس روزے پر وہ جزا دوں گا جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو جب بیان ہی نہیں کی جا سکتی اس لیے بیان بھی نہیں فرمایا، میں ہی جزا دوں گا، اور اپنی شان کے مطابق اللہ فرماتے ہیں جزا دوں گا، اور وہ جزا دوں گا جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری روایت میں آتا ہے الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے وہ تیر کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈھال آگے پرانے دور میں رکھ لیتے تھے، وہ تیروں سے اور نیزوں سے بچا لیتی تھی، وہ ایک بچاؤ کا ذریعہ تھی۔ حضور فرماتے ہیں روزہ بھی ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ کہ جو لوگ جہنم کی طرف چل کر جا رہے ہیں، گویا جہنم میں گر رہے ہیں، روزہ ڈھال بن جاتا ہے، ان کو جہنم میں گرنے سے روک لیتا ہے، بچا لیتا۔ تو کتنی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ، پھر رمضان کا روزہ
बड़ा ही बरकत वाला रोजा। ये कुरान मजीद जो मैंने आयत तिलावत की, इस आयत के थोड़ा सा आगे जाएं, अल्लाह ताला ने चंद लोगों को जिनमें कोई उज़र मौजूद हो उनको इजाजत दी है कि तुम रोजा ना रखो, बाद में कज़ा कर लो, ये भी तुम्हारे लिए जायज है। मिसाल के तौर पर कोई क्या है, एक बीमार है या बूढ़ा है, डॉक्टर ने कह दिया फमन का मिनकुम मरीज़न, मरीज है और मरीज भी ऐसा है, डॉक्टर ने कह दिया आइंदा सारी जिंदगी तुम रोजा नहीं रख सकोगे, वो तो ऐसा मरीज है जो जिंदगी में कभी रोजा रखेगा ही नहीं, वो तो फिदिया देगा। लेकिन अगर ऐसा मरीज है कि जो बुखार हो गया, कोई और बीमारी आर्जी आ गई, बाद में उम्मीद है ठीक होने की, तो उसको भी गुंजाइश है कि वो रोजा ना रखे अगर रोजा उसके लिए नुकसानदेह है, बशर्ते कि माहिर दीनदार डॉक्टर उसे बता दे, ना रखे रोजा, बाद में कज़ा कर ले। इसी तरह मरीज है, मुसाफिर है, सफर है, गर्मी का है, उसको अंदाजा है अगर मैंने रोजा रखा ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, शरीयत उसको भी इजाजत देती है, कुरान में अल्लाह ने इजाजत दे दी है, बाद में कज़ा कर ले, कोई बात नहीं, समझे। लेकिन वो लोग जो मरीज नहीं है और मुसाफिर भी नहीं है या ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें रोजा रखना उनके लिए तकलीफ दे हो, ऐसा बंदा अगर रोजा नहीं रखता, फिर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये अगर सारी जिंदगी भी वो रोजा रखता रहे, इसकी कज़ा भी कर ले, फिर सारी जिंदगी के रोजे रखता रहे, वो सारी जिंदगी के रोजे इस एक रोजे की किफायत नहीं कर सकते जो बिला उज़र इसने छोड़ा है। हाँ, अगर उज़र है तो बीमारी शदीद है, रोजा रखना, कल साथी आए हुए थे दाल उस्ताद जामे शफिया में, मैं पहले मुफ्ती साहब रात 2 बजे से जाग रहा हूँ, ये हालत मेरी ऐसी हुई है कि मेरी तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वैसे बेटे डॉक्टर से पूछ लो, अगर टीके से काम चलता है, टीके से तो रोजा नहीं टूटता, तो टीका लगवा लो, तुम्हारा रोजा बच जाएगा। कह लेगा मेरा मुआलिज कहता है कि टीके से काम नहीं चलता, और ये तकलीफ अब दिन 10 बज गई है, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं कहा फौरी तौर पर रोजा तोड़ दो, आप बाद में कज़ा कर लो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तुम्हें रुख्सत दी है। और उज़र की वजह से जब रोजा तोड़ोगे तो हज़रत थानवी आले रहमत लिखते हैं, बाद में जब कज़ा करोगे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह वही बरकत डाल देगा जो रमजान में बरकत थी, क्योंकि आपने उज़र की वजह से तोड़ा, बगैर उज़र के तो नहीं तोड़ा। और अगर बगैर उज़र के फाके नज़ला हो गया, रोजा छोड़ दिया, कोई और छोटा उज़र पेश है, रोजा तोड़ दिया, रोजा ही नहीं रखा। फिर याद रखिए, बिला उज़र अगर कोई शख्स रोजा तोड़ देता है रमजान का और या नहीं रखता, वो सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, उलमा ने लिखा है वो इस रोजे के बराबर नहीं हो सकता जो अल्लाह ने रमजान वाले रोजे में सवाब और बरकत रखी है। इसलिए बिला उज़र किसी सूरत में रोजा नहीं छोड़ना, बिला उज़र नहीं छोड़ना। हाँ, एक बात और, बाद लोग रोजों का फिदिया देना शुरू कर देते हैं, इस हवाले से भी मसला सुन लीजिए। कुरान मजीद में वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, जो लोग रोजे की ताकत नहीं रखते, मुफस्सिरीन ने इसके ज़ैल में लिखा और उलमा ने भी लिखा कि इसका माना ये है कि वो ऐसे बीमार और ऐसे मरीज हैं कि माहिर दीनदार तबीब ने उनको ये बता दिया है जिंदगी में कभी आप रोजा नहीं रख सकते, हत्ता कि सर्दियों के छोटे दिनों में भी कज़ा नहीं कर सकते। अगर कज़ा कर सकते हो फिर तो वो फिदिया नहीं देगा, फिर तो वो कज़ा करेगा बाद में। तो ऐसा शख्स जो सारी जिंदगी कभी रोजा ना रख सकता हो, माहिर दीनदार तबीब उसको ये बता दे, वो रोजे का फिदिया देगा, वरना रोजे का फिदिया नहीं। आर्जी बीमारी है तो बाद में कज़ा होगी, फिदिया नहीं आएगा।
اب ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ وہ ایک روزے کا فدیہ جو ہم نے بڑی تحقیق کے بعد نکالا، بلکہ 2-3 دن پہلے تمام اخباروں میں بھی دے دیا تاکہ سب لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے اس کو پڑھ کر اپنے دارالفتہ جامع شفیہ کی طرف سے، وہ کیا تھا کہ ایک روزے کا کم سے کم فدیہ جو ہے وہ 300 روپیہ ہے۔ یہ تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت لگائی ہے، گندم بھی اب بڑی مہنگی ہو چکی ہے۔ 300 روپے کا معنی یہ ہو گیا کہ 9,000 روپیہ پورے مہینے کے روزے کا فدیہ ہے جی۔ یہ 9,000 روپیہ کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ شخص کو دینا ہوگا، اس سے پھر یہ فدیہ ادا ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ ان کے روزوں کا بدل بن جائے گا۔ ٹھیک، یہ تو اس کے لیے ہے جو کبھی بھی روزہ نہ رکھ سکے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، یہ روزہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کے وقت میں روزے کو فرض کیا، یہ اللہ نے کیا۔ وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رمضان کی رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ وَسَنَّنْتُ کے الفاظ ہیں، میں نے سنت کرا، یعنی یہ میری سنت ہے رات کا قیام، یعنی تراویح۔ تراویح کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب آپ یاد رکھیے، اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نفل پڑھتا ہے اس نفل کا ثواب اللہ تعالی فرض کے برابر دیتے، اور فرض کا ثواب کتنا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کر دیا، ایک شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا، ساری زندگی کے نفل کا ثواب ایک فرد کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ علماء نے لکھا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب اللہ نے فرض کے برابر قرار دے دیا ہے۔ تو کتنی بار تو نفل جب فرض کے برابر ہے تو یہ تراویح یہ تو سنت ہے، اور سنت بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو سنت مؤکدہ کا ثواب نفل سے کتنا زیادہ ہوگا، اس لیے بلا عذر اس تراویح کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں ہمیں مزید 40 مقامات قرب عطا فرما دی، کیونکہ نماز حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نماز جتنا اللہ کے قریب کرتی ہے کوئی عبادت اللہ کے قریب نہیں کرتی، جتنا قریب نماز اللہ کے کرتی ہے اتنا کوئی عبادت اللہ کے قریب نہیں کرتی۔ ٹھیک، نماز اللہ کے قریب، تو تراویح بھی تو نماز ہی ہے، اور اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ٹوٹل رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 20، اور 20 رکعتوں میں سجدے کتنے ہو گئے؟ 40، تو 40 مزید مقامات قرب ہمیں عطا فرما دیے ہیں کہ اس میں جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا وہ قرب ملتا ہے جو کسی اور عبادت کی صورت میں اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اللہ قرآن مجید وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ کر اور تو میرے قریب ہو جا، یہ تو قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو تراویح میں بھی تو سجدے آ رہے ہیں، جب تراویح میں بھی سجدے آ رہے ہیں تو 40 مقامات قرب آ رہے ہیں، یعنی بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ کسی اور حالت میں اتنے قریب نہیں ہوتا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، اللہ کا قرب میسر آیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے کلام ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا اس وقت ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یاد فرماتے تھے
وہ کیا باتیں ہوئی ہوں اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال یہ فرما رہے تھے، اللہ مجھے تو وہ قرب دے دیا جو کائنات میں کسی انسان، کسی نبی، کسی ولی کو نہیں ملا، تو مجھے تو دے دیا قرب معراج والی رات۔ اے اللہ میری امت، اللہ نے معراج والی رات جب حضور کی اللہ سے ملاقات ہوئی، نماز والا تحفہ دے دیا۔ اور کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مانا؟ جب نماز پڑھے گا تو ظاہر سجدہ بھی کرے گا، اور سجدہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت بتا دی، اللہ کہتے سجدہ کر اور قریب ہو جا میرے۔ تو جب اللہ کے قریب ہو گیا، یہی تو معراج ہے۔ حضور کو بھی تو اللہ کا قرب عروج میسر آیا تھا نا، یہ سجدہ ادھر کر رہا ہے، پہنچا اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہے، یہ اللہ کا قرب۔ تو 40 مزید مقامات قرب اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں اس تراویح کی شکل میں۔ لہذا کسی بھی صورت میں جب تک کوئی شدید عذر نہ ہو، تراویح والی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ضرور پڑھیں۔ پھر خدا جانے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہماری زندگی میں دوبارہ یہ بہار آئے یا نہ آئے یہ تو اللہ جانے۔ میں نے بھی عرض کیا 2 دن پہلے ساتھی کا انتقال، رمضان شروع ہونے سے 1 دن یا 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا جی۔ کیا پتا دوبارہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے نہیں آتا۔ پچھلے رمضان، اس سے پچھلے رمضان میں جو لوگ ادھر ہی آ کر بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کہاں ہیں؟ وہ پہنچ چکے آگے۔ ہماری مسجدوں میں ہمارے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس دفعہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہوں۔ اس لیے جتنی عبادت ہو سکتی ہے اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھنا چاہیے، اور جتنی عبادت ہو سکتی ہے بھرپور عبادت کرنی چاہیے، بالخصوص تراویح والی عبادت جس میں اللہ نے 40 زائد مقامات قرب عطا فرما دیے ہیں، ان کو بالکل نہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت تھانوی علیہ رحمت کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ بہت بزرگ ہستی تھی، بہت اللہ والی ہستی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں گیا جی حضرت سے ملاقات کے لیے، تو جب میں گیا حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، تو ملاقات ہوئی، حضرت کی زیارت ہوئی، مجھے کہنے لگے اشرف علی کان آگے تھا۔ جب میں قریب آیا تو مجھے فرمانے لگے میں خدا کی قسم تجھے کیا بتاؤں، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر دیا، اللہ کا قرب، وہ اللہ نے بوسہ لے لیا ہو میرا، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ 40 مقامات قرب سجدے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیے، یہ ایک بہانہ مل گیا مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے اس رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دے دی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے آتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جب لوگوں کا ہجوم ہوا تو پھر تھوڑا ڈر ہوا کہ یہ اللہ کو اتنی پیاری عبادت ہے، اللہ کے اتنے قریب کرنے والی عبادت ہے تراویح، کہ ہی اللہ اس کو فرضی قرار نہ دے دیں یا واجب قرار نہ دے دیں، اس لیے چوتھے روز تشریف لے جائے، سمجھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو؟ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، انہوں نے پھر اس ترتیب کو شروع کیا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، اس کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ تو تراویح ہو گئی، اس کے ذریعے بھی مزید اللہ کا قرب ملے گا۔
اس کے علاوہ ایک عبادت اور بھی ہے جو بالخصوص آج کل پڑھنا نہایت آسان ہے۔ تو الگ بات ہے کہ ہم سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے اس پر توجہ، ورنہ بہت ہی آسان عبادت ہے اور بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ کے بہت ہی قریب کرنے والی عبادت ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، ہر روز، رمضان کے علاوہ بھی، رمضان میں بھی آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ کیا معنی؟ گویا یوں سمجھیں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں جو آوازیں لگاتا ہے، جو پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ ہل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے گناہوں کی مغفرت کروانے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ یہ اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی ہے صحت لینے والا، میں اس کو صحت دے دوں؟ ہل من مسترزق فارزق لہ، کیا کوئی ہے رزق لینے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی ہے اپنی مراد اور حاجت میں سے لینے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ ساری رات صبح تک، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، تہجد کے وقت سے وہ فرشتہ مسلسل آوازیں لگاتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو تہجد کی نماز وہ تو ضرور بے ضرور وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ جو اللہ کا قرب، فرشتہ بھی آوازیں لگا، اللہ بھی آسمان دنیا پر موجود ہے، اس سے عظیم عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ اور میں نے عرض کیا آج کل پڑھنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ کیوں؟ آج کل شہری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو جب شہری کے لیے اٹھیں گے تو جلدی سے وضو کریں، اٹھنا تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ عام معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا، کوشش کریں، کیا مشکل ہے، 10-15 منٹ نکل بھی جائیں تو 8 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، ورنہ کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لینی ہی چاہیے، ورنہ خدا کی قسم یہ ہماری طرف سے بڑی محرومی ہے اور بڑی سستی اور کاہلی ہے۔ کیا پتہ دوبارہ یہ موقع ہمیں ملتا، رمضان اور پھر تہجد، اور پھر اٹھے بھی ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے عام دنوں میں تو اسپیشل اٹھنا پڑتا ہے، ان دنوں میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے ظاہر ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو وہی تو وقت ہے تہجد کا، تو اس میں اٹھے، کیا کریں، وضو کریں اور تہجد پڑھ لیں۔ تو بس یہ مہینہ جو رمضان والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زبردستی کھینچ کر اپنے قریب لے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھ دیو، روزہ رکھو، برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ کتنی برکت ہے، میں نے جو حدیث سنا دی، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب کیا جزا دوں گا وہ تو بیان ہی نہیں فرمائی، تو حضرت شیخ الاسلام نے کیا بیان فرمایا دامت برکاتہ العالیہ نے، کہ اللہ تعالی وہ جزا دیں گے جو بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ روزے کی وہ جزا ہے، اس لیے بیان نہیں کی کہ کیا جزا دوں گا، یہ بیان فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ وہ کیا ہوگی وہ بیان کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے بیان نہیں کی۔ تو اس لیے روزہ رکھیں اور اس میں جس قدر ہو سکتی ہے اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ دوبارہ عرض کر دوں، روزے والا رمضان والا مہینہ قرآن والا مہینہ ہے، ایک عبادت اور بھی اپنے ذمہ لگا لیں، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید اتارا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شان اتنی زیادہ بلند فرما دی ہے، تو رمضان اور قرآن میں بڑی مناسبت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے روز روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ میری وجہ سے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ جی اس کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ جی اس کی بخشش فرما دیجیے۔ اور اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ جی یہ میری تلاوت کرتا رہا، اللہ جی یہ مجھے پڑھتا رہا، اللہ جی تراویح پڑھتا رہا، تراویح میں قرآن مجید سنتا رہا، تو اللہ جی اس کی بخشش فرما دیجیے، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی۔ میری درخواست یہ ہے کہ عام دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرو، 12 مہینے کی روٹین ہے، ہر روز ایک پارے کی تلاوت۔ لیکن رمضان جس میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس میں کم سے کم ہر روز 3 پارے ضرور پڑھ لینے چاہیے، یعنی اس مہینے میں کم سے کم 3 قرآن مجید تو ختم ہونے چاہیے۔ ہمارے مشائخ کا معمول تھا، حضرت تھانوی علیہ رحمت تو عام دنوں میں بھی روزانہ 10 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے، 24,000 مرتبہ اللہ 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 کا ورد فرمایا کرتے تھے جی۔ ٹھیک، تو اللہ والے بندے تھے۔ چلو ہم اس ماہ مبارک ہی میں کم سے کم 3 پاروں کا معمول بنا لیں تاکہ رمضان ختم ہو تو ہمارے 3 قرآن مجید ختم ہو جائیں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ حدیث میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، جیسے حافظ قرآن کے ساتھ دور کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دور فرماتے تھے ہر رمضان میں۔ لیکن جو آخری رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آئندہ سال تو نہیں رہنا میں نے، تو آئندہ سال کا دور بھی میں اسی سال کر لیتا ہوں۔ تو آخری سال 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ تو بہرحال قرآن کی رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کیونکہ اسی مہینے میں یہ اترا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اتنی رغبت نہیں ہوتی جتنی رمضان کے مہینے میں تلاوت کے ساتھ دل لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے اور تلاوت کرو، دل چاہتا ہے اور تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اسی ماہ مبارک میں اترا ہے جی۔ ٹھیک، اس لیے اس تلاوت کو بھی معمول بنائیں، روزانہ 3 پاروں کی تلاوت۔ آخر میں ایک چیز عرض کر دوں، وہ چیز یہ ہے کہ چلتے پھرتے ایک ایک لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور وہ ذکر کیا ہے؟ کوئی سا ذکر کر لیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر حدیث میں آتا لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اور اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں، اے اللہ یہ جو میں پہلا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مسلسل پڑھ رہا ہوں، اللہ جی موت کے وقت بھی میری زبان پر یہی جاری فرما دے۔ تو کیا حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو لے۔ چلتے پھرتے ہر وقت ضائع نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ یہ تو کرنے والے چند کام تھے جو عرض کر دیے، ایک نہ کرنے والا کام بھی عرض کر دوں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا۔ جو عذاب اور وبال رمضان میں گناہ کا ہے وہ عام دنوں میں نہیں۔ جیسے نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس ماہ مبارک کا اللہ جی صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا